اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو 3 نصیحتیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹوں، میں تمہیں 3 باتوں سے روکتا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث صرف معتبر اور قابل اعتماد آدمی سے ہی لینا، کسی اور سے نہ لینا۔ قرضہ لینے کی عادت نہ بنا لینا، چاہے چوغا پہن کر گزارا کرنا پڑے۔ اشعار یعنی شعر و شاعری لکھنے میں نہ لگ جانا، ورنہ ان میں تمہارے دل ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ قرآن سے رہ جاؤ گے۔ حضرت ذوالکفل کا عجیب قصہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک نیک بزرگ آدمی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے۔ قوم میں عدل اور انصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت یسع بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ دن بھر روزہ سے رہے، رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصہ نہ ہو۔ کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا۔ ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اس شرط کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے پوچھا، تو دن کو روزے سے رہے گا اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا اور نہ کسی پر غصہ کرے گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ یسع نے فرمایا، اچھا، اب کل صحیح۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا، لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی نہ کھڑا ہوا، چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا، مگر کسی کی کچھ نہ چلی۔ ابلیس خود چلا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد آپ لیٹے ہی تھے تو خبیث نے کنڈیاں پیٹنا شروع کر دیں۔ آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا۔ نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اچھا شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کروں گا۔ اب شام کو جب آپ فیصلہ کرنے لگے، ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا۔ پھر جب آپ دوپہر کو 2 گھڑی آرام کے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیث آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا۔ آپ نے کھلوا دیا اور فرمانے لگے، میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا، حضرت کیا بتلاؤں، جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں۔ میں رک گیا اور پھر انہوں نے انکار کر دیا اور اب بھی کچھ لمبے چوڑے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھوئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن نہ اسے آنا تھا نہ آیا۔ تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے، نیند کے مارے میری حالت بری ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے جو وہ مردود پھر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا، یہ ایک طاق میں سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی دروازے پر کسی کو آنے دیا؟ اس نے کہا، نہیں، میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب جو غور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے ولی اللہ، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام کیا، نہ تو نے رات کا قیام چھوڑا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ ہوا۔ بس اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔
یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔